اچھا کچھ دن پہلے میں نے انسٹاگرام پہ ایک بچے کی پکچر لگائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ وہ اصل میں کراچی سے ہے، ہندکو بولتا ہے اور اسلام آباد میں اپنی پھپھو کے ساتھ آیا تھا اور پھر وہاں سے گم ہوا تھا۔ یہ وہی اسٹوری تھی جو بچے نے سنائی تھی، اور وہ بچہ جو تھا وہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ وہ کسی کام کی وجہ سے مردان گئے ہوں گے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر، تو وہاں پہ اس کو بچہ ملا اور اس نے ایک دم مجھے کال کی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم انسٹا وغیرہ پہ لگا دو یا اور کہیں اپنی ٹی وی پہ چلا سکتی ہو۔ اس بچے کی پوسٹ لگائی اور میں نے کہا، میں بار بار اس پہ کمنٹس بھی کرتی رہی کہ شاید کہیں سے کوئی معلومات مل جائے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اس پوسٹ پہ کسی کو مینشن کیا ہوا تھا، ولی اللہ معروف، کہ ان سے آپ کانٹیکٹ کریں۔ تو مجھے پہلے ہوا کہ یہ کون ہے، تو میں نے جب وہ لنک پہ کلک کیا انسٹاگرام پہ، تو اس پہ کچھ مجھے نظر نہیں آیا ان کے انسٹا پروفائل پہ۔ مجھے ہوا کہ یہ کون ہے، تو پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ ظاہر سی بات ہے نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر میں ویسے فیس بک پہ چیک کر رہی تھی، تو میرے سامنے کچھ جو گم ہوا تھا اور بعد میں اپنی فیملی والوں کو وہ مل گیا، تو میں نے وہ دیکھی، تو پیج کا نام تھا ولی اللہ معروف۔ میں نے کہا یہ تو وہی والا ہے جو لوگ مینشن کر رہے ہیں۔ تو فیس بک پہ اچھی خاصی فین فالوئنگ تھی ان کی، اور اچھے خاصے لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے سارا پیج دیکھا، اتنے سارے کیسز، اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی ہیں کہ میں نے پہلے ایک کیس دیکھا تھا، کوئی انڈین خاتون تھی جو میرے خیال سے بی بی سی نے بھی کور کیا تھا، تو مجھے یاد آیا یہ تو وہی والے ہیں۔ تو مجھے پتا تھا کہ اب ان کو تو ہر روز بہت سارے میسیجز آتے ہوں گے، اب یہ میرا میسج کہاں سے دیکھیں گے۔ پھر میں نے وہاں پہ انہوں نے کوئی کسی اور بچے کی پوسٹ لگائی، وہاں پہ کانٹیکٹ نمبر تھا، میں نے وہ لیا، سیو کیا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ بہت سے لوگوں نے سیو کیا ہوگا اور ہر کسی نے میسج کیا ہوگا، تو اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے کال نہیں کرنی، اپنے وہ واٹس ایپ جو اباؤٹ ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا کال نہیں کرنی۔ خیر ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے، آپ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہو تو آپ کو بہت سے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں، لیکن آپ پلیز اس کیس کو دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بچہ جہاں پہ ہے ان کا نمبر دے۔ میں نے وہ مشال کا نمبر دیا، باقی لوگوں کا نمبر دیا جو اس بچے کو اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ بچہ جو تھا وہ مردان میں تھا، وہ بتا رہا تھا وہ کراچی سے ہے، وہ ہندکو بولتا ہے لیکن وہ مردان میں۔ اس کے بعد وہ اور کیسز اپلوڈ کرتے رہتے تھے، لیکن جو میرا کیس تھا وہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا شاید یہ تو بھول جائیں گے، لیکن میں نے بھی میں نے کہا بس شاید یہ نہ ہی کرنا چاہوں، ان کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے، میں بار بار فورس بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ریمائنڈر کے ایک ایک میسج کرتی رہوں گی۔ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا انشاءاللہ ایک میں کیس میں ہوں تو یہ ہو جائے اس کے بعد۔ پھر ایک دن میں آفس آ رہی تھی، میرے خیال سے کل آ رہی تھی، کل میں آفس آ رہی تھی، تو میرے راستے میں مجھے یاد آیا، میں نے کہا وہ بچہ، میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اگر اس بچے نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے نہ اپنے بھائیوں کے پاس، مطلب فیملی کے پاس نہیں جانا چاہتا، اپنے چاچو کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ صرف اپنی ایک جو ان کی سسٹر ہے وہ میرڈ ہے ان کے پاس جانا چاہتا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید خدا نخواستہ وہ بھی بچے کو نہ لے تو پھر کیا ہوگا۔ میں نے ذہن میں تھوڑا سوچ لیا تھا کہ میں اس بچے کو اڈاپٹ کر لوں گی۔ تو ابھی میں یہ سوچ رہی تھی، میں نے ولی اللہ بھائی کو دوبارہ ایک میسج کر دیا ریمائنڈر کا، یہ سوچ کے کہ یہ پھر نہیں دیکھیں گے۔ مجھے پتا تھا وہ بہت کیسز دیکھ رہے ہیں، وہ میرا میسج نہیں دیکھیں گے، لیکن انہوں نے وہ میسج پھر مجھے نہیں پتا دیکھا یا نہیں دیکھا۔ پھر بعد میں گھر آئی آفس سے بہت دیر، تو میں نے دیکھا کہ وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگوں نے لکھا ہوا تھا جس طرح میں سوچ رہی تھی کہ پھپھو نے جان بوجھ کے اس بچے کو چھوڑا۔ بچہ بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد اس کی پھپھو اس کے لے کر آئی ہیں، اور وہاں پہ اس کو چائے لے کر دی اور کہا کہ میں بسکٹ لے کر آ رہی ہوں، اور پھر وہ پھپھو جو ہے وہ غائب ہوگی، اور بچہ جو ہے یہاں پہ کوئی دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں ان دنوں، اور اسی دھرنے کے ساتھ بچہ جو ہے کہیں اور چلا گیا، ہوتے ہوتے مردان پہنچ گیا۔ تو مجھے بھی لگا کہ یہ پھپھو جو ہے انہوں نے جان کے چھوڑا ہوگا، اور مجھے بڑا ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ یہ کیس شیئر کیا، امی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں بچہ جھوٹ بول رہا۔ میں نے کہا امی چھوٹا بچہ کیسے جھوٹ بولے گا، مطلب مجھے یہ تھا کہ اب پھپھو نے اس کو چھوڑا تو آپ کیسے بول رہی ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کل انہوں نے کیس لگایا، بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیے، لوگوں نے اسکرین شاٹس لگائے ہوئے تھے، یہ اسکول، بچے نے اسکول کا نام تک بتایا ہوا تھا، اور وہ اسکول مجھے بھی تھوڑا لگ رہا تھا کہ یہ تو مطلب اچھا اسکول ہے، اور بچہ جو ہے جس طرح بتا رہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا شاید اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہو، بچہ پہلے سے اچھے اسکول میں پڑھتا ہو، لیکن بعد میں پیرنٹس وغیرہ کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کے بعد بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہو۔ اب ہوا یہ کہ لوگ
कराची के लोग के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और एक-एक चीज़ मैंने पढ़ी। बेशक कल मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन मैं इसी खुशी में कि शायद कोई ऐसा बंदा हो जो उसको जानता हो। शायद सोने से पहले मुझे पता चल जाए कि बच्चे को घर वाले मिल गए या कुछ। बहुत से लोगों ने ये कहा था कि हम कल जाएँगे और ये जिस एरिया का बता रहे हैं वहाँ पे पता करेंगे। मुझे बड़ी खुशी थी। तो अभी मैं सुबह जागी, आज संडे का दिन है। सुबह जागी तो मैंने व्हाट्सएप खोला कि ऑफिस से कोई मैसेज। अब मैं एआरवाई न्यूज़ में काम करती हूँ तो आपको पता है कि अचानक कोई अर्जेंट काम भी हो जाता है, पहले व्हाट्सएप चेक करना पड़ता है कि जल्दी तो नहीं जाना, अगर नहीं तो फिर हम ज़रा आराम से चले जाएं। तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो उसमें देखा मिशाल जो मेरे क्लास वाले जिन्होंने मुझे केस बताया था उनका मैसेज आया हुआ था और उन्होंने वो वलीउल्लाह भाई वाले पोस्ट कॉपी करके मुझे भेजी हुई थी कि बच्चा जो था वो झूठ बोल रहा था और बच्चा जो है वो कराची से था ही नहीं, शायद वो कराची जाना चाहता हो। और वो असल में पेशावर से ही था और फिर वो वहाँ से मर्दान होके गया और घर से भागा था और उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों जिंदा हैं, सही सलामत हैं। बाप बेचारे मजदूरी करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चे ने इतना झूठ क्यों बोला। मुझे इस चीज़ पे है कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी स्टोरी क्रिएट करता है। लग यही रहा है कि वो शायद कराची जाना चाह रहा हो, शायद उसको कराची जाना हो, शायद वो घर वालों से तंग आए हो। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि घर में उनको बहुत मार पड़ रही होती है, बहुत तंग किया जा रहा होता है तो बच्चे जो है वो घर से भागने का सोचते हैं। ऐसी एज होती है। वो बता तो 10 साल का रहे थे लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद 12-13 साल का बच्चा होगा। और इतने बच्चे, आप 18 साल से जितने भी हो कम हो तो वो उनका दिमाग इतना काम नहीं करता। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि घर में माँ बाप कितने परेशान होंगे। उसके जो बच्चे के फादर है उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं पे दिया भी है, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी है लेकिन बच्चा जो है वो नहीं मिला। आज या कल शायद बच्चा जो है अपने घर वापस चला जाए। और पता है बच्चे ऐसे बहुत शरारती होते हैं, बहुत कि उनको प्यार से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन वो उस लेवल तक तभी पहुंचते हैं जब हमने खुद पहुंचाया होता है। मैंने अक्सर देखे हैं बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, माँ बाप देख रहे थे, नहीं नहीं नहीं, अगर आप जरा से उनसे कह देना कि ये ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा है। तो वही बच्चा जब आहिस्ता 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 बड़ा होके ना उन्हीं पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है तो फिर उनको याद आता है वो ये तो गलत काम कर रहे हैं। और बचपन में जब बच्चे, अक्सर मैंने देखे हैं, आप किसी के घर जाएं, कोई बच्चे चीजें तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप को कहते हैं "हाँ, बच्चे है, कोई बात नहीं, बच्चा आपको अभी से समझाना है ना, जब वो चलने लगता है आपको समझाना चाहिए। नहीं नहीं आप आ जाए सर, कोई बात नहीं, कहीं जाना है, असाइनमेंट तो नहीं है। हाँ हाँ, उन्होंने शायद वेदर वाला ऐसा है ना उसके साथ पैकेज लगाया है, लेकिन मैं वैसे कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर हम पिंडी वाली साइड पे चलेंगे। ठीक, अभी चले, ठीक है। ठीक है, कैमरामैन जावेद भाई। ठीक है, ऐसा है कि 14 अगस्त आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं और मुझे जाके उस पर रिपोर्ट करना है। अभी मुझे जाना होगा, इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं होता तो हमें पिंडी जाना होगा जो कि ज़रा दूर है यहाँ से, तो इसलिए मुझे आज ख़त्म करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त करीब आते ही जुड़वा शहरों में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तानी झंडे जो है वो भी लहराए जा रहे हैं। यहाँ पर बैजेस पड़े हुए हैं, बच्चों के खरीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं और ख़रीदार जो है वो यहाँ से आकर पाकिस्तानी झंडे जो है वो खरीद कर लेकर जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये 14 अगस्त जो है किस तरह बनाते हैं। जी, मैं आप इस तरीके से ईद से ज़बरदस्त बनाएगा और इसको जो है ना बहुत अच्छी